يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح میاں تعمیل کا 5واں باب ہے. اس 5ویں باب کے اندر ہم وہ اسماء پڑھ رہے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. 2 اسم ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک ہے من اور دوسرا ہے ما. آج تیسرا اسم ہم نے پڑھنا ہے جو ہے ایون. یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، ان شرطیہ کے معنی میں ہوتا ہے. ایک چیز اس کے اندر بھی ہے کہ یہ صرف ذوی العقول کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول سے ہٹ کر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، تشریح اور پھر آخر میں اس کی ترکیب کریں گے. وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ مِثْلُ أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِ أَضْرِبْهُ أي إِنْ يَضْرِبْنِ زَيْدٌ أَضْرِبْهُ وَإِنْ يَضْرِبْنِ عَمْرٌ أَضْرِبْهُ. ترجمہ دیکھ لیں. اور ایون نہیں استعمال کیا جاتا مگر ذوی العقول میں اور اس کو اضافت لازم ہوتی ہے. اس میں ایک بات تو یہی بیان کی گئی ہے کہ ایون ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کو اضافت لازم ہے، یعنی یہ جب بھی آئے گا یہ مضاف بن کر آئے گا اور اس کا مضاف الیہ آگے کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی، کیونکہ ایون کے اندر ابہام ہوتا ہے. ایون کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا کون، کون سا، جون سا. تو یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ ابہام ہے، تو جب اس کے ساتھ ضمیر مل جائے گی تو پھر اس کا ابہام کچھ نہ کچھ دور ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لازم الاضافت ہوتا ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ کو لے کر آنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس کا ترکیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب آپ نے ترکیب کرنی ہے تو ترکیب کرتے ہوئے آپ اس کو ان شرطیہ ہی تصور کریں اور آگے جو فعل ہے آپ اس کی ترکیب کریں گے. تو یہی یہاں نے فرمایا کہ ایون اس کا استعمال ذوی العقول میں ہی ہوتا ہے اور اس کو اضافت لازم ہوتی ہے، یعنی یہ مضاف بن کر آتا ہے اور اس کے ساتھ مضاف الیہ آتا ہے. مثال کے طور پہ ایہم یضربنی اضربہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایون ہے اور اس کے ساتھ ہم ضمیر لگ گئی ہے، ایج مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، اور یضرب اس نے آ کر یضرب کو جزم دے دیا ہے، یضربو کو یضرب کر دیا ہے. یضربنی اضربہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اضربو کو اضرب کر دیا ہے. تو مطلب کیا بنے گا، آپ اس کو ہٹا کر اگر ان لگا دیں گے تو ترجمے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر آپ ایسے کہتے ہیں ان یضربنی زید اضربہ یا ان یضربنی عمرو اضربہ تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ بھی ان شرطیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے ہی آتا ہے اور یہ لازم الاضافت ہوتا ہے. عبارت پڑھ لی، ہم نے ترجمہ کر لیا، اس کی تشریح کر لی اور اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. ایون اس کو آپ ثالثھا جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس کو آپ بنا دیں اس کا مبتدا محذوف اور ایون کو بنا دیں اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. آگے چلیں، ہوا ضمیر مبتدا اور لا یستعمل الا فی ذوی العقول، یہاں تک یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب لا یستعمل کو دیکھ لیں. لا یستعمل یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا نائب فاعل، الا حرف استثناء، فی حرف جر، ذوی مضاف، العقول مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ لا یستعمل فعل کے متعلق ہوگا. تو یہ چونکہ مستثنی مفرغ ہے، اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور یہ والی بات میں گزشتہ سبق کے اندر بھی بتا چکا ہوں. اگر مستثنی مفرغ ہو اور آپ نے ترکیب کرنی ہو تو آپ اس میں سے حرف استثناء کو ہٹا کے جیسے ایک نارمل ترکیب ہوتی ہے، عام ترکیب ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی ترکیب کی جاتی ہے. تو اسی کے ہم اس طرح ترکیب کریں گے. فی جار کو اپنے مجرور سے ملا کر لا یستعمل کے متعلق کر دیں گے. لا یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے دیکھیں، وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ. تلزم فعل ہے اور اس میں ہو ضمیر یہ مفعول ہے اور الاضافت اس کا فاعل ہے. کیونکہ دیکھیں اضافت لازم ہوتی ہے تو لازم ہونے والی چیز وہ اضافت ہے، لہذا آپ اضافت کو فاعل بنائیں گے. اور لازم کس کو ہوتی ہے تو فرمایا ہو اس کو، یعنی ایون کو لازم ہوتی ہے، تو لازم ہونے والا فعل ایون کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا ہو ضمیر اس کا بنے گا مفعول بھی. تلزم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. آگے مثال دیے، مثال آسان ہے. مثل مضاف ہے، ایو مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ نے اس کو کچھ اور بنانا نہیں ہے، آپ نے اس کو مبتدا نہیں بنانا، آپ نے بس یہ کہیں گے یہ شرط ہے. مضاف مضاف الیہ سے مل کر شرط، یضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل، نون وقائے کی یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط،
اور ازری فعل انا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر آپ اس کو بنائیں گے مفسر. مفسر کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ آگے ای آ رہا ہے اور یہ پورا جملہ بنے گا اس کی تفسیر، یا ہم یہ کہیں یہ پورا جملہ اس کے لیے مفسر بنے گا. ای حرف تفسیر ہے. ان حرف شرط یزری فعل نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول زیدن اس کا فاعل فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ازری فعل انا فاعل ہو ضمیر مفعول فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف. ان حرف شرط یزری فعل نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول امر اس کا فاعل فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور ازری بھی اس کی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر ای حرف تفسیر کی وجہ سے یہ بنے گا تفسیر. مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر پھر مثل کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. یہاں تک ایون کے متعلقہ بحث بھی مکمل ہو گئی ہے.